اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الانفال کا مطالعہ شروع کریں گے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے اور جو مدینہ میں شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی تھی یہ ان میں سے ہے۔ اس کا کچھ حصہ جنگ بدر کے زمانے میں نازل ہوا تھا۔ ترتیب نزولی کے لحاظ سے یہ 28ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 8ویں سورہ ہے۔ اس میں 10 رکوع ہیں جو کہ 75 آیات پہ مشتمل ہیں۔ سورہ کا نام اس کی پہلی ہی آیت میں مذکور ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیں انفال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس تقوی کرو اللہ تعالیٰ سے اور اصلاح کرو تعلقات باہمی کی۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ الانفال، اس کا روٹ ہے نفل، نون فے لام، اور نفل کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز زائد۔ انگلش میں آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں ایڈیشنل۔ ذات بینکم، آپس کے تعلقات اور آپس کے معاملات، بٹوین یو۔ دراصل انفال سے مراد وہ تمام آمدنی اور وسائل ہیں جو متعین کردہ واجبات کے علاوہ ہیں۔ ان کے حاصل ہونے کی شکل کوئی بھی ہو، خواہ کوئی جنگ ہو یا کچھ اور، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ وہ اس میں سے جس قدر مناسب سمجھیں کسی کو عطا کر دیں۔ اب اگر ہم مومن ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ احکامات الہیہ کی پاسداری کریں اور ہر اس کام سے اپنا دامن بچا کے رکھیں جو اللہ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خلاف ہو۔ اس کام کے لیے ضروری ہے کہ آپس کے معاملات درست رکھے جائیں، اور آپس کے معاملات میں سب سے پہلا تعلق میاں اور بیوی کا ہے، کیونکہ یہ دونوں کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی ہیں۔ اس کے بعد والدین، رشتہ دار، ہمسائے اور دوسرے لوگ آتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے دہل جاتے ہیں ان کے دل۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پہ اس کی نشانیاں، زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ وجلت، دل میں گھبراہٹ یا خوف کا احساس پیدا ہو جانا، فیل فیئر۔ اس آیت مبارکہ میں حقیقی مومنوں کی 3 نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور کچھ مزید کا بیان اس سے اگلی آیت میں ہے۔ سب سے پہلے خصوصیت، جب مومنوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں کہ جو یاد الہی کا حق تھا وہ حق ادا نہیں ہو سکا۔ دوسری بات، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان ہوتا ہے تو ان کا یقین بڑھ جاتا ہے اور ان کا ایمان ترقی پاتا ہے۔ تیسری بات، وہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں
ہاتھ پاؤں توڑ کے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو صلاۃ قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت اور رزق کریم ہے۔ حقیقی مومنوں کی دو مزید نشانیوں کا بیان ان آیات میں ہے۔ نمبر 4، وہ صلاۃ قائم رکھتے ہیں، یعنی ان کا ذہن ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے، اور یاد الہیہ اور احکامات الہیہ ان کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہوتے۔ 5ویں بات، انہیں یہ بات معلوم ہے کہ اس دنیا میں سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس لیے وہ اپنے پاس موجود صلاحیتوں اور دیگر وسائل کو احکامات الہیہ کے مطابق مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ 5 خصوصیات رکھنے والوں کو قرآن کریم نے حقیقی مومن قرار دیا ہے۔ ان کی کارکردگی کے لحاظ سے ان کے لیے رب کریم کے ہاں درجات بھی ہیں، سامان مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے تو ان 5 شرائط کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں، کیا ہم واقعی مومن ہیں، اور کیا ہم یہ سارے کام انجام دے رہے ہیں؟ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے آپ کو نکال آیا آپ کا رب آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنین کے ایک فریق کو اس سے کراہت تھی، جو یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، مجادلہ کر رہے تھے آپ سے حق میں بعد اس کے کہ روشن ہو چکا۔ کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، گویا ہانکے جا رہے ہوں وہ موت کی طرف اور وہ انہیں نظر آ رہی ہوں۔ یجادلونک، جدال کرتے ہیں، آپ سے بات منوانے کے لیے بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ they dispute with you، یساقون، چلا کر لے جائے جا رہے ہوں، they are driven۔ قانون الہیہ ہے کہ لوگوں کو ضرور جانچا جاتا ہے۔ اس جانچ کا مقصد لوگوں کے معیار کو پرکھنا اور انہیں مختلف مراحل سے گزار کے مزید بہتر بنانا ہوتا ہے، اور اس کی ایک مثال ان آیات میں ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ مرکہ بدر کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے دشمنان حق سے مقابلے کی خاطر نکل پڑے تو کچھ دعویٰ ایمان رکھنے والوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے اس مقصد کی خاطر آپ سے بحث و مباحثہ کیا، حالانکہ حقیقت ان پہ واضح ہو چکی تھی، اور ان کا حال یہ تھا کہ گویا انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو، جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ وَإِذَا يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب وعدہ فرمایا تم سے اللہ تعالیٰ نے ایک کا 2 طائفوں میں سے کہ وہ تمہارے لیے ہے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم آرزو مند تھے کہ غیر مسلح تمہارے لیے ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حقیقت کر دکھائے حق کو اپنے کلمات سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور قطع کر دے جڑ کافروں۔ الطائفتین، اس کا روٹ ہے طوف، 2 طائفے، 2 پارٹیاں، 2 بینڈز۔ تودونا، تم چاہتے تھے، یو ویلیوڈ۔ شوکا، شوکت والے یا اسلحہ بردار، آرمڈ، equipped۔
اس وقت دشمنوں کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس مکہ جا رہا تھا، جبکہ دوسرا گروہ ان لوگوں پہ مشتمل تھا جو مسلمانوں سے لڑنے کی خاطر مکہ سے نکل کے مدینہ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ فرمایا کہ اس وقت میدان میں موجود دونوں گروہوں میں سے ایک ان کے ہاتھ لگ جائے گا۔ وسائل کی اس وقت سخت کمی تھی اور اکثر مسلمان اس بات کے خواہش مند تھے کہ غیر مسلح یعنی تجارتی گروہ ان کے ہاتھ لگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا منصوبہ مختلف تھا۔ اس نے ارادہ فرمایا کہ پیغام حق کو اس طرح سے ثابت کر دیا جائے کہ کسی کو بھی ذرا برابر شک نہ رہ جائے، اور اس کے مخالفت کرنے والوں کی اس حد تک بھی کنی کر دی جائے کہ وہ اس مخالفت سے باز آ جائے۔ یہ جو حق الحق کا وجبتل الباطل، تاکہ حقیقت کر دے حق کو اور باطل کر دے باطل کو، ولو کارہ المجرمون، چاہے مجرمین کراہت کرتے رہے۔ لیکن حق کا تاکہ حق ثابت کرتے، سو ایز ٹو پروو دا ریالٹی۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میدان کارساز میں حق کی حقانیت کو ثابت کر دیا جائے تاکہ باطل کی بے ثباتی کھل کے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، کہہ دیں آ گیا حق اور نکل بھاگا باطل، بے شک باطل ہی نکل بھاگنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ شورا آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ محو فرما دیتا ہے باطل کو اور حقیقت فرما دیتا ہے حق کو اپنے کلمات سے۔ یستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے استجابت فرمائی تمہاری۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں تمہیں مدد دوں گا 1000 ملائکہ سے یکے بعد دیگرے آنے والے۔ پہلا انڈرلائن لفظ تستغیثون، یہ غوث سے بنا، داد رسی کی درخواست کر رہے تھے۔ یو آر سیکنگ اسسٹنس، ممدکم، تمہاری مدد کرنے والا، گوئنگ ٹو ری انفورس یو، مردفین، ایک کے پیچھے ایک، ون آفٹر ادر۔ وہ موقع قابل ذکر ہے جب میدان کارساز میں رب کریم سے مدد کی دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ اس نے کمال مہربانی سے ان دعاؤں کو قبولیت بخشی اور فرمایا کہ میں 1000 ملائکہ کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا جو یکے بعد دیگرے پہنچتے رہیں گے۔ ملائکہ کے ذریعے مدد کا ذکر سورہ آل عمران کی آیات 123 تا 125 میں بھی ہے، اور تحقیق تمہاری نصرت فرمائی اللہ تعالیٰ نے بدر میں، اور تم بہت کمزور تھے، بس احتیاط برتو اللہ سے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جب آپ نے فرمایا مومنوں سے، کیا نہیں ہے کافی تمہارے لیے کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب 3000 ملائکہ اتار کے؟ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کرو گے، اور اگر آ پڑے تمہارے دشمن تم پہ ایک دم، تمہاری مدد فرمائے گا تمہارا رب 5000 نشاندار ملائکہ سے۔ دراصل قرآن کریم کائناتی فارمولوں کی کتاب ہے۔ اس میں بیان شدہ ایک ایک چیز اٹل ہے۔ فرشتے آج بھی مومنین کی مدد کے لیے اتر سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عمل اصحاب بدر جیسا ہو۔ بقول اقبال، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ مگر ایک بشارت اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس سے۔ ومن نصر الا من عند اللہ،
اور نہیں ہے نصرت مگر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے محض اس لیے بتا دی تاکہ یہ ایک بشارت ہو اور مومنین کے لیے اطمینان قلب کا سامان ہو جائے، تاکہ وہ پورے ثبات دل کے ساتھ دشمن سے نبرد آزما ہو سکے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر طرح کی جسمانی، نفسانی اور روحانی مدد کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ کس وقت، کتنی اور کس انداز میں کسی کی مدد کرنی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 125 اور 126 میں ارشاد ہے، نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے مگر ایک بشارت تمہارے لیے تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل اس سے، اور نہیں کو نصرت مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے، عزت والا، حکمت والا ہے، تاکہ قطع کر دے ایک طرف کافروں کی یا خوار کر دے انہیں، سو پلٹ جائیں وہ نامراد ہو گئے۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس پہلے رکوع کا، انفال در حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، وہ جس قدر چاہیں کسی کو عطا فرما دے۔ مومنین کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں کہ یاد الہی کا جو حق تھا وہ حق تو ادا نہ ہو سکا، اور جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا یقین اور بڑھ جاتا ہے اور ان کا ایمان ترقی کرتا ہے۔ ان کے ذہنوں سے یاد الہیہ کبھی بھی محو نہیں ہوتی اور وہ اپنے پاس موجود وسائل کو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور زندگی کے تمام امور میں اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ سن 2 ہجری میں معرکہ بدر برپا ہوا تھا۔ تعداد میں کمی اور بے سر و سامانی کے باوجود اہل ایمان مخالفین حق کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان کارساز میں اتر پڑے تو رب کریم نے ان سے 1000 فرشتوں سے مدد کا وعدہ فرمایا۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔